اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کے لیے ایک دین نازل کیا اور تمام انبیاء علیہم السلام اس کے لیے جو ہے اس کے پاس وہ دین نازل ہوا. تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ایک تھا اور وہ اسلام تھا. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو دین اسلام دیا اور پر اس کے ساتھ یہی بات اس کو سمجھائی کہ تم ولا تتفز دین کو قائم کریں. ان اقیم الدین، تم اس دین کو دنیا میں قائم کریں اور نافذ کریں. ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں اختلاف نہ کریں، اس میں تفرق نہ کریں اور اسی دین کو تقسیم نہ کریں بلکہ اس کو ایک بنا کر رکھیں. جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کان الناس امتا واحدہ، پہلے سارے لوگ ایک ہی امت تھی، ایک ہی جماعت تھی. امتا واحدہ فبعث اللہ النبیین، جب انبیاء علیہ السلام دنیا سے چلے گئے اور وفات پا گئے تو پھر لوگ فرقوں میں بٹ گئے. انہوں نے دین کو تقسیم کیا اور اس جماعت کو ختم کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد اور نبی بھیجتے تاکہ پھر وہ لوگوں کو اکٹھا کریں اور ایک جماعت بنائیں. فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، کہ لوگوں کو بشارت دے اور لوگوں کو ڈرائیں، لوگوں کو اختلاف کے عذاب سے ڈرائیں، فرقہ بندی کے عذاب سے ڈرائیں. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور لوگوں ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی تاکہ لوگوں کے درمیان اختلافات کے فیصلے اس کتاب کے ذریعے کریں، تاکہ لوگوں کو صحیح دین اسلام جو ہے وہ سامنے لوگوں کی آ جائے. لِيَخْتَلِفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور اختلاف نہیں کیا اس دین میں مگر ان لوگوں نے کیا جس کے پاس علم آ چکا تھا، یعنی علماء نے اختلاف کیا. من بعد ما جاءہم البینات، جب اس کے پاس واضح بینات، واضح جو ہے احکام آئے، اس کے پاس علم آیا. محض آپس میں ہٹ درمی اور محض آپس میں اختلاف کی وجہ سے انہوں نے اس دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا تھا کہ دین اسلام کو ایک رکھیں. جیسی یہودیت، عیسائیت، یہ پہلے اسلام تھا، ان لوگوں کا دین اسلام تھا، ان کا نام مسلم تھا، لیکن ان لوگوں نے اس سے مذاہب بنا دیے اور اپنا نام بھی تبدیل کیا. وہ فرقہ وارانہ نام رکھ دیا یہودی اور فرقہ وارانہ نام عیسائی رکھ لیا اور اس انبیاء کی طرف ان مذاہب کو منسوب کیا. حالانکہ انبیاء علیہ السلام نے دین اسلام کو پیش کیا تھا لوگوں کے سامنے، تو انہوں نے اس دین کو تقسیم کیا اور ان سے مذاہب بنائے اور فرقوں میں بٹ گئے. حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ دین کو قائم رکھے اور اس میں تفرق نہ ڈالے. تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی اس اختلاف سے اور اس فرقہ بندی سے ڈرایا گیا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے دین میں تفرق کیا. وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور واضح دلائل آنے کے بعد وہ فرقوں میں تقسیم ہو گئے. اولئک لہم عذاب عظیم، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی ڈرایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، الا ان من کان قبلکم من اہل الکتاب افترقوا علی 72 ملۃ، تم سے پہلے اہل کتاب 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے. وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى 73، اور میری یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. 72 فی النار، 72 جہنم میں جائے گی. وواحد فی الجنہ، اور ایک جنت میں جائے گی. وہی الجماع، اور وہ جماعت ہوگی. اس کو وہ 73 فرقے جو ہیں لفظی معنی میں تو 73 کو فرقہ کہا گیا، لیکن وہ ایک حق فرقہ جو ہے جو ناجیہ ہے، نجات پانے والا، ان کو جماعت کہا گیا کہ وہ 72 جو ہے وہ فرقے ہوں گے اور ایک فرقہ وہ جماعت ہوگا اور وہی حق فرقہ ہوگا، وہی حق جماعت ہوگی. وہی الجماع. مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا
خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا ثم قال هذا سبیل اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کھینچا اور پھر فرمایا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے. ثم خط خطوطا عن یمینی وعن شمالی، پھر اس کے دائیں اور بائیں خطوط کھینچے. ثم قال، پھر فرمایا هذه سبل متفرقہ، یہ مختلف راستے ہیں. علی کل سبیل منہا شیطان، ہر ایک راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے. یدعو الیہ، اور پھر اسی راستے کی طرف بلاتا ہے. ثم قرأ، پھر یہ آیت تلاوت فرمائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. پھر فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ ہے جو صراط مستقیم ہے، اسی پر چلو اور ان ٹیڑھے راستوں پر نہ چلو. وَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تمہیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دے گا. اس سے معلوم ہوا کہ سیدھا راستہ جو صراط مستقیم ہے وہ صرف ایک ہے، وہ الجماع ہے. جیسے پیشن گوئی کی گئی تھی کہ یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور ایک ان میں الجماع ہوگی. اب ہر ایک فرقہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم الجماع ہیں. پہلے تو یہ کہتے تھے کہ اہل سنت والجماعت، یہ اہل سنت جو ہے یہ الجماع ہے، اس کے ساتھ الجماعت کا لفظ لگایا. حالانکہ وہ اہل سنت تو سارے چاروں مذاہب والے اپنے آپ کو اہل سنت کہتے تھے. یہ اہل تشیع کے مقابلے میں انہوں نے اپنے لیے یہ نام رکھا اہل سنت. اب اہل سنت پھر 4 مذاہبوں میں بٹ گئے. اہل تشیع کے علاوہ جو 5واں مذہب ہے، 4 مذاہب میں وہ بٹ گئے. تو پھر وہ ان 4 مذاہبوں میں کون سا الجماع ہے؟ اللہ تعالیٰ نے الجماع کے نشانات بنائے، بیان کیے ہیں، ان کے اوصاف بیان کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کی پہلی صفت کیا ہوگی. الجماع میں جتنے بھی لوگ شامل ہوں گے اس کا نام مسلم ہوگا. وہ اپنے آپ کو صرف مسلم کہیں گے. ان کا کوئی فرقہ وارانہ نام نہیں ہوگا، نہ ان کا فرقہ وارانہ مذاہب ہوں گے، نہ ان کے فرقہ وارانہ فقہ ہوں گے، نہ ان کی اپنی کتابی ہوں گے. وہ جو ہے اس کو اپنے آپ کو صرف مسلم کہیں گے. کوئی وہ ان کے ساتھ دم وغیرہ نہیں لگائے گا کہ یہ حنفی مسلم ہے، یہ شافی مسلم ہے، حنبلی مالکی مسلم ہے، یا یہ جو ہے بریلوی دیوبندی مسلم ہے. نہیں، وہ صرف اپنے آپ کو مسلم کہے گا کہ ہم مسلم ہیں. ان سے اگر آپ پوچھیں آپ کون ہیں تو وہ کہیں گے کہ ہم مسلم ہیں. تو پہلی صفت یہ ہے کہ فرقہ وارانہ مذاہب اور جو فرقے ہیں ان میں یہ بنیادی چیز وہ اس کا نام فرقہ وارانہ ہے اور اپنے لیے رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا رکھا ہوا نام انہوں نے چھوڑ دیا ہے. تو یہ پہلی نشانی الجماع کی ہے کہ جماعت حق ہے اس کا نام، اور فرقوں والوں نے جو نام رکھا ہے وہ خود ساختہ ہے. دوسری چیز ان میں اجتماعیت ہوگا. جو الجماع ہے ان میں اجتماعیت ہوگی. اس لیے مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بالجماع، تم پر جماعت لازم ہے، یعنی جماعت کے ساتھ رہنا لازم ہے. علیکم بالجماع وإیاکم والفرقۃ، اور تم علیحدگی سے بچو. فإن الشیطان مع الواحد وهو من الاثنين ابعد، کیونکہ ایک کے ساتھ شیطان ہوتا ہے اور 2 سے شیطان جو ہے دور بھاگتا ہے. جب ایک مسلم اکیلا ہو اسی معاشرے میں، فرقہ وارانہ معاشرے میں، تو شیطان اس کو آسانی سے گمراہ کر سکتا ہے. لیکن جب اس کے ساتھ دوسرا مسلم ہو، وہ اجتماعیت ہو، ان کا ایک گاؤں میں ان کا ایک امیر ہو اور وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اور ایک ہوں جماعت میں، تو پھر شیطان اس کو گمراہ نہیں کر سکتا. اس لیے فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، جماعت المسلمین اور اس کے امیر سے چمٹ جاؤ. فاعتزل تلک الفرق کلها، اور تمام فرقوں سے علیحدہ رہو. اس سے معلوم ہوا کہ ان فرقوں میں ایک الجماع ہوگی، باقی فرقے ہوں گے. سارے فرقے تو الجماع نہیں ہو سکتے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ فرقے اور الجماع جو ہے یہ امت مسلمہ کا حصہ ہیں. نہیں، یہ تو امت کا حصہ ہیں لیکن امت مسلمہ کا نہیں. اس لیے کہ جو فرقوں سے علیحدہ ہو گئے وہ مسلم ہے، وہ امت مسلمہ ہے، اور جو فرقوں میں بٹ گئے یہ امت ہے جو بٹ گئی ہے فرقوں میں، 73 فرقوں میں جو پیشن گوئی کی گئی تھی. یہ دوسری نشانی ہے کہ الجماع میں اجتماعیت ہوگی. اور اس تیسری چیز جو ہے اس میں ہے امام جماعت. الجماع کی تیسری صفت یہ ہے کہ اس کا ایک امیر ہوگا، اس کا ایک امام ہوگا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من مات ولیس فی عنقی بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ،
ایک آدمی اسی حالت میں مر گیا کہ اس کے گردن میں امیر کی بیعت نہ ہو تو جاہلیت کی موت مرا. من مات ولیس علیہ امام جماعت فإن موتته موتۃ جاہلیہ. اور ایک آدمی ایسی حالت میں مرا کہ اس کے اوپر امیر نہ ہو، امام جماعت نہ ہو، تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی. آپ اب اس فرقوں کو دیکھیں، ہر ایک فرقہ کا علیحدہ علیحدہ امیر ہے یا جو اس نام انہوں نے ان کے لیے رکھا ہے. حالانکہ وہ اس امیر کو وہ اسی طرح نہیں مانتا کہ اس کی اطاعت کو وہ فرض مانتے ہیں یا اس کو وہ درجہ دیتے ہیں جو امیر کو دیا جاتا ہے. وہ عمرا نہیں، وہ فرقوں کے عمرا ہیں. مطلب یہ کہ تمام فرقوں کے وہ ایسے عمرا نہیں ہیں جو تمام فرقوں کا متحدہ جو ہے امیر ہوگا. آپ دیکھیں مسلمانوں کی کتنی تعداد ہے دنیا میں، آج اس کا کوئی ایک متحد جو ہے وہ امیر نہیں ہے. اسی وجہ سے کہ یہ فرقے ہیں، فرقہ وارانہ مذاہب پر چلتے ہیں، فرقہ وارانہ نام رکھا ہے، علیحدہ علیحدہ امیر بنائے ہیں. تو یہ الجماع کی یہ نشانی ہے کہ اس کا ایک امام ہوگا، اس کا امیر ہوگا. جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا اسلام الا بالجماع، جماعت کے بغیر کوئی اسلام نہیں ہے. اسلام اکیلا نہیں ہے، یہ جماعت کے ساتھ ہے. ولا جماعت الا بالامیر، اور امیر کے بعد کوئی جماعت نہیں ہے. جب امیر نہ ہو تو یہ بکھرے ہوئے بیڑ ہیں. آپ دیکھیں کہ بازار میں مداری کے پاس کتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو بہت بھیڑ ہو جاتی ہے. اس بھیڑ کو کوئی جماعت نہیں کہتا. لیکن مسجد میں 2 آدمی نماز پڑھ رہے ہوں، 3 آدمی اور ایک آگے ہو امام ہو تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی جلدی آ جاؤ، جماعت ہو رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے. مطلب یہ کہ ان تینوں میں ایک امام ہے اور امیر ہے، تو اسی وجہ سے اس کو جماعت کہا جاتا ہے. جماعت ہوئے جس کا ایک امیر ہو اور وہ امیر کی اطاعت بھی فرض ہو. ولا اسلام الا بالجماع ولا جماعت الا بالامیر ولا امیر الا بالطاعہ. اور اگر امیر کی اطاعت نہ کی جاتی ہو، اس کی اطاعت فرض نہ سمجھی جائے اور چاہے کرے یا نہ کرے، تو پھر وہ جماعت وہ امیر ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے یہ الجماع کی نشانی ہے کہ اس کا ایک امام ہوگا، اس کا ایک امیر ہوگا. اور چوتھی چیز الجماع میں یہ ہے کہ الجماع میں وہ ایک ضابطہ حیات ان کا ہوگا، اس کا ایک دین ہوگا جس پر وہ چلے گی. وہ ضابطہ حیات کیا ہوگی؟ مستدرک حاکم کی صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا کتاب اللہ و سنت نبی. اے لوگوں میں تم میں ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو تم کبھی گمراہ نہ ہوگے. کتاب اللہ و سنت نبی، اللہ کی کتاب اور میری سنت. 2 چیزیں بتائیں کہ تو تم میں ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنت رسول. کسی نے ایک چیز کو لے لیا اور کہا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، جو عام طور پر پرویزی کے نام سے مشہور ہے، جو لوگوں کو کہتے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے. حالانکہ کتاب اللہ حدیث کو بھی کہا گیا ہے، کتاب اللہ دونوں کو کتاب اللہ کہا گیا ہے. اور حدیث کے بغیر قرآن کریم کی وہ تشریح تو پھر منمانی تشریح ہوگی. حدیث کے بغیر قرآن پر عمل نہیں کیا جا سکتا. تو 2 چیزیں چھوڑ جنہوں نے 2 چیزیں پکڑ لی، کتاب اللہ اور سنت رسول، تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہے. وہ لوگ گمراہ نہیں ہے، اس کو گمراہ نہیں کہہ سکتے. جنہوں نے ایک چیز پکڑ لیا وہ بھی گمراہ ہے، جنہوں نے 2 کے ساتھ تیسری چیز ملایا وہ بھی گمراہ ہے. تو الجماع کی ایک نشانی ہے کہ اس کی وہ ضابطہ حیات ہے، وہ دین اسلام کو کی مآخذ 2 چیزوں کو مانے گا. جہاں سے دین اسلام کا قانون اخذ کیا جاتا ہے وہ 2 چیزوں کو مانے گا، ایک کتاب اللہ اور ایک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرقوں کو دیکھیں، فرقوں میں یہی فرق ہے کہ تمام فرقے مائے اہل حدیث کے، آپ دیکھیں وہ ماخذ دین ان کے نزدیک 4 ہیں: قرآن مجید، حدیث، اجماع امت اور قیاس. یہ 4 چیزوں سے وہ دین اخذ کرتا ہے، وہ کہتے یہ دین ہے. اہل حدیث بھی قیاس کو مانتے ہیں. تو فرقوں اور جماعت میں یہی فرق ہے کہ جماعت جو ہے وہ خالص دین کو پیش کرے گا. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم
ولا تتبعوا من دون اولیاء، اس چیز کی پیروی کرو جو رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اس کے علاوہ اور ولیوں کی پیروی نہ کرو۔ تو یہ فرقے جو ہے ولیوں کی پیروی کرتا ہے، چاہے وہ ائمہ ہو وہ بھی ولی ہے، اولیاء اللہ کی پیروی کرتا ہے، اولیاء اللہ کی پیروی سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے کہ جو جتنے بھی علماء ہیں، جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، ان کے اقوال مختلف ہیں۔ بعض لوگوں نے اپنی کتابوں میں مختلف اقوال بیان کیے ہیں کہ فلاں کے نزدیک نماز ترک کرنا کفر ہے، فلاں کے نزدیک جو ہے وہ گناہ ہے، فلاں کہتا ہے کہ اس کو قتل کرو، فلاں کہتا ہے کہ نہیں اس کو باندھ دو اور اس کو قید کرو۔ تو مختلف تو یہ اقوال ہیں، اقوال الرجال تو مختلف ہوتے ہیں، اور دین جو ہے ایک ہوتا ہے، وہ اللہ کی بات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے۔ تو دو چیزیں جن لوگوں نے پکڑی ہیں وہ ضابط حیات وہ الجماع ہوگی، اور جنہوں نے چار چیزوں کو اس کے ساتھ علماء کے اقوال کو ملائے، قیاس سرار اجتہاد اور فتووں کو ملایا، تو دین کو ملاوٹ کیے اور فرقے بنائے، تو یہ الجماع نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس خالص دین نہیں ہے۔ الا للہ الدین الخالص، اللہ خبردار اللہ کا دین خالص ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے لیے دین کو خالص رکھو۔ تو انہوں نے دین کو خالص نہیں رکھا، توحید میں بھی انہوں نے ملاوٹ کیا، ہر ایک چیز میں انہوں نے ملاوٹ کیا، وضو سے لے کر توحید سے لے کر معمولی مسائل تک میں انہوں نے اختلاف کیا۔ اسی وجہ سے یہ فرقوں کی نشانی ہے، آپ ان کو دیکھیں اور الجماع کو پہچانیں کہ الجماع ہوئے جو خالص دین پر عمل کرے گا۔ یہ بھی ان کی ایک نشانی ہے۔ ایک اور نشانی ہے الجماع کی کہ الجماع جو ہے وہ امیر کی اطاعت کرے گا، امیر کی اطاعت کرے گا۔ آپ دیکھیں کہ اس فرقوں میں اپنے امراء کی اطاعت لازم نہیں ہے، لیکن یہاں تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ السمع والطاعۃ علی المرء المسلم فیما احب وکرہ، کہ مسلم پر جو ہے اطاعت فرض ہے ہر حال میں، چاہے اس کا دل جو ہے وہ پسند کرے یا نہ پسند نہ کرے۔ ما لم یؤمر بمعصیۃ، جب تک وہ معصیت کا حکم نہ دے تو امیر کی اطاعت فرض ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یعص الامیر من یطع الامیر فقد اطاعنی، جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، ومن یعص الامیر فقد عصانی، جنہوں نے امیر کی نافرمانی کی انہوں نے میری نافرمانی کی۔ تو فرقے اپنے امیر کو وہ مقام نہیں دیتے، اور وہ اس کا مقام ہے بھی نہیں۔ یہ صرف الجماع ہے جس کے امیر کی اطاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیے، اور اس کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی اور رسول کی نافرمانی بتایا گیا ہے۔ تو یہ الجماع کی ایک اور نشانی ہے۔ الجماع کی ایک اور نشانی یہ ہوگی کہ الجماع وہ شرک سے بیزار ہوگی، ان میں کوئی شرک نہ ہوگا۔ وہ آپ توحید المسلمین کو دیکھیں، یہ صرف الجماع جنہوں نے مکمل شرک اور توحید بیان کیا ہے۔ شرک کے جتنے بھی اقسام ہیں، ابھی آپ نے شرک پر تقریر سنا، لیکن یہ شرک یہ وہ خبر پرستی کی شرک تھی، الوہیت کا شرک تھا، لیکن اور جتنے بھی شرک ہیں، بعض فرقے ایک شرک بیان کرتا ہے۔ کسی نے فرقہ بندی کا شرک بیان کیا، کسی نے اور پیر پرستی کا شرک، کسی نے تصوف کا شرک جو ہے بیان کیا، کسی نے جمہوریت کا۔ لیکن جماعت المسلمین نے سارے شرک کے سارے اقسام، چاہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک ہو، اس کے صفات میں شرک ہو، اس کے حقوق میں شرک ہو، اس کی حاکمیت میں شرک ہو، اور چاہے وہ تصوف اور پیر پرستی کا شرک ہو، چاہے وہ قبر پرستی کا شرک ہو، چاہے وہ جمہوریت کا کفر و شرک ہو، اور چاہے وہ فرقہ بندی کا شرک اور کفر ہو، یہ سارے شرکیات انہوں نے بیان کیے تفصیل سے، اور شرک سے بیزاری کا اعلان کیا۔ ایک مسلم مشرک نہیں ہو سکتا، اسی وجہ سے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود مشرک ہوں گے۔ آپ دیکھیں ان فرقوں نے بھی اللہ پر ایمان لایا ہے، اور مشرکین نے بھی اللہ پر ایمان لایا۔ یہ مشرکین مکہ، اس کا ایمان اللہ پر نہیں تھا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، لیکن وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے لیکن اس کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ آپ جتنے بھی فرقے دیکھیں، کسی نہ کسی شرک میں وہ مبتلا ہیں۔ اگر اور شرک نہ ہو تو فرقہ بندی کا شرک اور جمہوریت کا شرک، اس میں تو سارے فرقے ملوث ہیں۔ اور یہ باقی شرک بعض فرقوں میں ہے، بعض میں نہیں ہے، لیکن یہ دو شرک جو ہے یہ تمام فرقوں میں ہے۔ یہ صرف جماعت المسلمین ہے جو شرک سے مکمل پاک ہے، جو شرک سے مکمل بیزار ہے۔
اور جماعت المسلمین کی ایک اور نشانی یہ کہ وہ اطاعت رسول اس میں ہوگا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا، وہ سنت کو لازمی سمجھے گا، وہ ترک سنت کو گناہ سمجھے گا۔ باقی آپ فرقوں کو دیکھیں، ان کو کتابوں میں دیکھیں کہ کسی نے نفل کا درجہ دیا ہے سنت کو، کسی نے جو ہے مستحب کا درجہ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سنت ہے، اسی کو کہتے ہیں کہ چاہے کرے چاہے نہ کرے، بس یہ ایک اختیاری چیز ہے، لازمی نہیں۔ یہ ہم پہلے جب فرقوں میں تھے تو ہم بھی یہی سمجھتے تھے کہ سنت وہ جو اس کے خلاصہ اور منیا اور اس کے جو کتابیں فقہ کی ان میں جو تعریف کی گئی تھی وہ سنت کی، کہ سنت کی یہی تعریف ہے کہ جو کرے وہ ثواب ہوگا اور اگر نہ کرے کوئی گناہ نہیں۔ لیکن ہم نے جماعت المسلمین میں دین اسلام کو سیکھا کہ سنت اصل ہے اسلام کی وہ نشانی، اسلامی تہذیب کی وہ ظاہری شکل۔ جب تک ایک آدمی کو آپ دیکھیں اس کی داڑھی ہو سنت کے مطابق ہو، اس کے بال سنت کے مطابق ہو، اس کے ساری چیزیں جب آپ ظاہری باڈی کو دیکھیں تو آپ کو خود بخود معلوم ہو جائے کہ یہ مسلم ہے۔ جب اس میں سنت پر عمل نہ ہو تو آپ کو تو معلوم نہیں اس کے دل کا حال کہ اندر سے یہ مسلم ہے یا مسلم نہیں ہے۔ اسی وجہ سے سنت کی بہت اہمیت ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے۔ نمونہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک ماڈل جب آپ بنائے اور آپ کہیں کہ اسی طرح بناؤ، تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کہا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، جس طرح وہ عمل کرتا ہے، جس طرح اس کی فعل ہے، جس طرح اس کا حکم ہے، اس کا قول ہے، دونوں میں جو ہے اس کی اطاعت جو ہے وہ فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے نمونہ ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرو۔ اے رسول ان سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت اس وقت کرے گا جب تم میری پیروی کرو۔ تو آپ دیکھو جتنے بھی فرقے ہیں اس میں اپنے علماء کی تقلید ہے، اپنے علماء کے اقوال پر چلتا ہے، اپنے بزرگوں عام طور وہ بیان کرتے ہیں کہ بزرگوں سے سنا ہے، بزرگوں نے ایسا کہا ہے، یہ ان فرقوں میں زیادہ تر ان کی۔ اب جب ہم کسی کی تقریر سنتے تو ہمیں مزہ نہیں دیتا، اسی وجہ سے ہم تو حدیث کے ہو چکے کہ یہ آیت بیان کرے گا یا حدیث بیان کرے گا۔ اگر حدیث بھی بیان کرے پھر بھی ہمیں اس پر وہ اعتماد نہیں، اس لیے کہ ہمیں یہ فکر ہوتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، پھر اس کی تلاش ہوگی۔ یعنی یہ ہمارا ذہن بن گیا کہ صرف وہ اللہ اور رسول کی بات وہ دین ہے، اور اللہ اور رسول کی اطاعت صرف جماعت المسلمین میں ہوتی ہے، کہ یہاں خالص سنت پر عمل ہوتا ہے، ترک سنت کو گناہ سمجھتے ہیں اور سنت کی تلقین کی جاتی ہے اور سنت کے مطابق معاشرہ بنایا جاتا ہے۔ بعض لوگ ویسے ہی پوسٹر چھاپتے کہتے سنت و برا اجتماع، حالانکہ ان میں بہت سے بدعات ہوتے ہیں، اس کو سنت بولتے ہیں۔ یہاں بدعت نہیں ہوتا بلکہ سنت ہوتا ہے۔ تو یہ جماعت المسلمین اور فرقوں میں اور بھی فرق ہے، یہ الجماع کی نشانی ہے۔ تو الجماع کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ وہ فرقوں سے بیزار ہوگا، وہ فرقوں سے علیحدہ ہوگا۔ اگر ایک فرقہ کسی کو باطل بھی کہتا ہے پھر بھی اس کے ساتھ ملتا ہے۔ بعض لوگ قرآن و حدیث کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث پر چلتے ہیں، ہم تقلید نہیں کرتے، لیکن پھر بھی ان لوگوں کے ساتھ جو قرآن و حدیث پر نہیں چلتے اور تقلید کرتے ان کے ساتھ وہ گڈ مڈ ہو گیا، اس کے ساتھ ہو گیا۔ پہلے کہتے تھے کہ نہیں تقلید شرک ہے اور مقلد کے پیچھے نماز جائز نہیں، اب سب فرقوں کے اب کہتے ہیں یہ معاہد ہیں۔ بس یہ کس طرح بس ایک دو فرقے ہیں، یہ بگڑے ہوئے مسلم ہیں جی، یہ ایک دو فرقے اس کو بولتے ہیں جو اپنے آپ کو توحیدی بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بگڑے ہوئے مسلم ہیں، اور باقی وہ جو ہے ٹھیک ہے وہ بعض فرقوں میں خالص کھلا شرک ہے، لیکن ایک دو فرقے جو ہوتے ہیں اس کا نام لیتے ہیں کہ یہ جو ہے بگڑے ہوئے مسلم ہیں، یہ ہمارے ساتھ مل سکتے ہیں۔ نہیں، الجماع وہ ہے جو تمام فرقوں سے بیزار ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلزم جماعت المسلمین امامهم، تو صحابی نے پوچھا فإن لم يكن لهم جماعت ولا امام، اگر جماعت المسلمین بھی نہ ہو اس کا امیر بھی نہ ہو تو کیا پھر میں کیا کروں، یعنی کسی فرقوں میں شامل ہو جاؤں؟ تو وہاں بھی یہی حکم ہے، اگر جماعت نہ ہو امیر نہ ہو پھر بھی فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعضى باصل شجرة حتى يدركك الموت وانت على ذلك، یہاں تک تم فرقوں سے علیحدہ ہو جاؤ کہ تم درختوں کی جڑیں چباؤ، اسی حالت میں تمہیں موت آ جائے لیکن فرقوں کے ساتھ نہ ملو۔ کیوں؟ فرقہ بندی شرک ہے، فرقہ بندی عذاب ہے، فرقہ بندی لعنت ہے، فرقہ بندی کفر ہے۔ تو جب آپ کفر اور شرک سے علیحدگی، جب آپ اہل حق ہیں تو اہل باطل کے ساتھ آپ کس طرح مل سکتے ہیں؟ حق اور باطل تو ایک نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ،
حق کو باطل کے ساتھ گڈ مڈ نہ کرو، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم خوب جانتے ہو۔ جب آپ ایک اچھی چیز بری چیز کے ساتھ ملاتے ہیں، ایک اچھی چیز بری چیز کے ساتھ یا خراب چیز کے ساتھ گھٹیا چیز کے ساتھ ملاتے ہیں تو ان میں تو فرق نہیں ہوتا، پھر تو سب ایک جیسے ہوتے ہیں۔ پھر اب آپ اپنے آپ کو کس طرح حق کہتے ہیں؟ لوگ حق کو کس طرح پہچانیں گے؟ یہ الجماع کی نشانی ہے کہ وہ فرقوں سے بیزار ہوگا، دین کے معاملے میں فرقوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، معاشرتی طور پر بھی اور عقائد میں اور کسی بھی چیز میں۔ دیکھو یہ جو فرقے جو میلادیں مناتے ہیں، اب دیکھیں یہ بدعت جو منائی جاتی ہے تو اس میں تمام فرقے شریک ہیں، جو اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں وہ بھی شریک ہے، وہ بھی اسی دن کو ایک جماعت المسلمین ہے جو اسی بدعتوں سے اور ان مبتدعین سے جو ہے وہ بیزار ہے۔ تو یہ جماعت المسلمین کی ایک اور نشانی ہے کہ جماعت المسلمین جو ہے وہ فرقوں سے علیحدہ ہوگی۔ تو یہ جماعت المسلمین اور فرقوں میں بنیادی فرق ہے۔ آپ سوچ لیں کہ فرقوں میں جو جماعت المسلمین کے جو اوصاف ہیں اور بھی ہیں، اور فرقوں کو پھر آپ دیکھیں تو آپ کو خود بخود پتہ لگ جائے گا کہ یہ الجماع جو ہے فرقوں میں بالکل روشن طرح آپ کو نظر آ جائے گا۔ ھذا اقول قولی استغفر اللہ استغفر